آج کے دن زکوٰۃ کی ایک اہم قسم عشر کی فضیلت اور مناقب اور اس کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان پر عمل کرنا ہر حال میں لازم ہے اور فرض ہے۔ پہلا رکن کلمہ پڑھنا یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے اور حج۔ پھر عبادات کی جو قسمیں ہیں، عبادات کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اپنے بدن کے ذریعے سے عبادت کرنا، اور پھر بدن کے ساتھ ساتھ زبان کے ذریعے سے بھی اللہ کے حضور حاضری لگانا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بدنی عبادت ہے، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اعضاء اور افعال کے ذریعے سے عاجزی کا انکسار کرتے ہیں، اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی اللہ کی تسبیح، تحلیل، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کو بدنی عبادات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اسلام کا جو دوسرا عبادات کی جو دوسری ایک اہم قسم ہے وہ ہے مالی عبادات۔ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے اور اس کی رضا کے مطابق اس کو راضی کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا۔ ان میں جیسا کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم کے ذریعے سے بھی بندہ عبادت کا اظہار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ زبان کے ذریعے سے بھی حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک خالصتاً مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے فوائد بھی ہیں، مخلوقات کے فوائد ہیں زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ دینے میں مخلوق کی بہتری ہے، فقراء اور مساکین، غرباء اور یتیما ان کی بہتری ہے۔ ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کی ادائیگی سے، اس کے دینے سے، ادا کرنے سے کسی کے گھر میں فاقہ کشی ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو ایک طرف جہاں اللہ اس پر راضی ہے، وہیں پر اس بندے کے لیے جس نے یہ مال خرچ کیا ہے، اللہ کی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، رزقنا، ہم نے دیا۔ ہم نے جب دیا ہے تو پھر ينفقون، اس میں سے خرچ بھی کرو۔ قرآن نے بہت سے مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی
راہ میں خرچ کرنا، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ فرمایا ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کرو جس دن لا بیع، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، جس دن کوئی سفارش نہیں کام آئے گی۔ دنیا میں آج دیکھیں ہمیں اگر کوئی کام کسی سے پڑ جاتا ہے تو تین طریقے آج بھی دنیا میں ہیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، میں نے پیسے لگائے، خرید و فروخت کے ذریعے سے وہ چیز خرید لی، لے لی پیسہ لگا کر، تو قرآن نے فرمایا کہ قیامت والے دن خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں لین دین ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میں نے کھانے بازار سے لے لیے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، میں نے کپڑے لے لیے۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہے دنیا میں وہ چیز مل سکتی ہے۔ فرمایا لا بیع، قیامت والے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سی شخص کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ جیب سے درہم اور دینار نکالے، ڈالر نکالے اور جا کر کہے کہ مجھے نیکی دے دو، نیکی نہیں ملے گی قیامت والے دن۔ دوسرا فرمایا ولا خلہ، اس دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ آج لوگوں کو اپنے دوستوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، بھائیوں کے اوپر، برادری کے اوپر بڑا مان اور فخر ہوتا ہے۔ مجھے کوئی مجبوری بنی تو میرے دوست قاری صاحب ہیں، وہ میری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ قاری صاحب کو کوئی مسئلہ بنا، مجبوری بنی کہ اور دوست آ جائیں گے۔ دوستوں کے ذریعے سے ہم بہت سے کام کرتے ہیں، قرض دوستوں سے لیا جاتا ہے، دوست خوشی اور غمی میں آ جاتے ہیں، مدد کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے۔ یہ دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن دنیا کے جو دوستی ہے، دنیا کا جو تعلق ہے، دنیا کی رشتہ داری ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت والے دن دنیا کی دوستی، جو دنیا کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، وہ دشمن ہو جائیں گے۔ ایک دوستی کام آئے گی، وہ متقین نیک لوگوں کی دوستی ہوگی۔ نیک لوگوں سے جو تعلق ہوگا وہ قائم رہے گا۔ اور پھر قرآن نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ آج سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ آج سب سے بڑا رشتہ اور تعلق کیا ہے؟ بیٹے اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا ہے، ماں اور بیٹی کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے۔ یہ بڑا تعلق ہے، یہ بڑی دوستی ہے، یہ بڑا سہارا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں کی طرف توجہ نہیں کرے گی۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ تعلق دنیا میں تھا، ختم ہو گیا۔ باپ اور بیٹے کا تعلق دنیا میں تھا، ختم ہو گیا۔ وہ دن تیسرا فرمایا ولا شفاعۃ، سفارش بھی قائم نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن کوئی سفارش قائم نہیں ہوگی، کوئی سفارش، شفاعت نہیں ہوگی۔ آج مجھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، میں اپنے دوستوں کے ذریعے سفارش کروا لیتا ہوں، ایم پی ایم این اے کے تھرو، کسی بڑے پالیٹیشین کے تھرو، بڑے آدمی کے تھرو، مالدار اور جاگیردار کے ذریعے سے میں سفارش کروا کے اپنا کام کروا لیتا ہوں۔
القرآن نے ذکر کیا کہ انفقوا مما رزقناکم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کر رہا ہو، جس دن کوئی دوستی نہیں قائم آئے گی، جس دن کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا، جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ مال جو دنیا میں خرچ کیا ہوگا، اس دن وہ مال قیامت والے دن کام آئے گا۔ تو زکوٰۃ کا اصول بھی یہ ہے کہ اللہ نے یہ رزق دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو دنیا میں خرچ کرنا ہے، دنیا میں خرچ کرنا ہے۔ دنیا میں خرچ کریں گے ہم، قیامت والے دن ہم اس کا صلہ پائیں گے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ہر جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ذکر کیا، نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ من فرقہ، جس شخص نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان، یہ غالباً حضرت ابوبکر کا قول ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کیا، اس نے کفر کیا۔ زکوٰۃ لازم ہے۔ اب زکوٰۃ کی آگے بہت سی قسمیں ہیں، ذیلی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال پر زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، مویشیوں کی وہ الگ زکوٰۃ ہے۔ ایک زکوٰۃ کی قسم ہے زرعی، زراعت کے اوپر زکوٰۃ، پیداوار کے اوپر، زمین سے جو چیز اٹھائی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جس کو ہم اپنی فقہی اصطلاح میں اس کو عشر بولتے ہیں۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ نکالنا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سے مقام پر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ اس رب کا حق عطا کرو جس دن تم اس فصل کو کاٹ رہے ہو، فصل سے دانے نکال رہے ہو، اس کا حق عطا کرو۔ پھر کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے، اور جو تم زمین سے نکالتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں زمین سے مطلقاً فرما دیا گیا۔ اب زکوٰۃ اور عشر میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نصاب کو پورا ہو، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ اس کے برابر قیمت ہے، اس کا سلیبس ہو، نصاب ہو، تب یہ زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ پھر یہ کہ اس مال کو سال بھی گزر گیا ہو، اتنا مال ہو، نصاب پورا سال وہ زکوٰۃ کا نصاب قائم رہے۔ یہ پچھلے دنوں میرے خیال میں کوئی 47,000 روپے یہ نصاب نکالا تھا گورنمنٹ نے، تو 50,000 کے قریب، ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نصاب اگر ہے تو وہ پورا سال 50,000 کے لگ بھگ وہ مالیت، وہ جائیداد یا جو پیسہ یا کمرشل جو کاروبار ہے وہ جاری رہے، تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن عشر جو ہے، 10واں حصہ جو ہے یا 20واں حصہ جو ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ زمین سے جو چیز تم نے نکالی ہے اس کا حصہ دینا ہے۔ نصاب اس میں کوئی نہیں بیان کیا گیا۔ ایک شخص کی 1 بوری ہوئی اس پر بھی عشر ہے، دوسرے شخص کی 100 بوری ہوئی اس پر بھی عشر ہے۔ اب اس عشر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی زمین کی 2 قسمیں ہیں، ایک زمین بارانی زمین اور ایک نہری زمین۔ اب بارانی زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ بارانی زمین اس کو کہا جائے گا کہ جس زمین پر بارش کے ذریعے سے وہ فصل اگتی ہے تو اس کو بارانی کہا جاتا ہے۔ نہری زمین جو کہا جاتا ہے اس میں ٹیوب ویل کی زمین بھی ہے، اس میں نہر کا پانی بھی آتا ہے، یا اور کسی ذریعے سے، جس طریقے سے آپ کے اس ایریا میں لوگ پانی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے بعد پھر وہ کھالوں کے ذریعے سے لگاتے ہیں، ڈیم کے ذریعے سے جو پانی آگے سے، تو یہ زمین بھی نہری زمین میں آتی ہے۔ اب جو باران کی زمین ہے
جہاں پانی کا انحصار صرف اور صرف بارش پر ہے تو وہاں سے جو فصل ہوتی ہے اس فصل کے اوپر 10واں حصہ ہے، اور جو زمین پانی مصنوعی پانی خود محنت کر کے پانی ڈالا جاتا ہے اس میں 20واں حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ 10 بوریاں اگر بارانی زمین میں سے ہوئی تو 1 بوری اللہ کی راہ کے لیے، اور دوسری جو نہری زمین ہے اس میں سے 20 اگر بوریاں ہوتی ہیں تو 20واں حصہ جو ہے وہ نصاب کم سے کم کوئی شرط نہیں ہے، 1 بوری ہو 100 ہو 10 ہو جو بھی ہو، زمین سے جو نکلتا ہے اس کے اوپر وہ یہ اجرت لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا کہ جس زمین کو آسمان نے سیراب کیا اس میں عشر ہے، اور جس زمین کو نہر سے یا چشمے کے پانی سے سیراب کیا گیا اس میں 20واں حصہ ہے۔ اور بھی بہت سی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین سے جو چیز نکالو اس میں عشر ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا، اور وہاں کچھ تاکیدیں کی، کچھ آپ نے نصیحتیں کی، کچھ اصول بیان کیے وہاں حکومت چلانے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ جو وہاں لوگ ہیں زمیندار ہیں، کھیتی سے جو فصل حاصل ہوتی ہے اس کے عشر ان سے آپ نے جمع کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم میں قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے پرانے زمانوں کا۔ سنا ایک شہر ہے، سنا شہر کے میں ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جو اس کا باغ تھا، باغ میں سے جو پھل اٹھاتا تھا اس میں غریبوں کا حصہ نکالتا تھا۔ اس نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ پھل جو زمین پر گر جاتا وہ مسکینوں کو دے دیتا، اور پھر اس نے کپڑے نیچے باغات کے نیچے کپڑے بچھائے ہوئے تھے، کپڑوں کے اوپر جو بھی پھل گرتا وہ اٹھا کر یتیموں کو مسکینوں کو دے دیتے، غریبوں کو دے دیتے، اور جس دن وہ پھل خود وہ توڑتا تھا باغ سے اکٹھا کرتا تھا بیچنے کے لیے، تو اس دن بھی وہ غریبوں کو پہلے بلاتا اور کو حصہ دے دیتا۔ وہ نیک شخص تھا، اس کے کاروبار میں بھی برکت تھی، گھر میں سکون تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم آزمائش امتحان میں ڈالتے ہیں جیسا کہ ہم نے اصحاب باغ کو، باغ والوں کو امتحان میں ڈالا۔ یہ امتحان بھی آتا ہے، والد نیک تھا وہ چلا گیا، 3 بیٹے اس نے پیچھے چھوڑے، تینوں بیٹے جب آئے ان کے پاس وہ والد کی طرف سے وراثت میں وہ باغ نہیں ملا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو والد تو معصوم تھا، وہ بھولا بھالا تھا، مسکینوں یتیموں کو وہ دے دیتا تھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو یتیم ہے غریب ہے ان کو پتہ بھی نہ چلے، ہم رات کے اندھیرے میں اس باغ کو وہاں سے پھل توڑ لیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ چونکہ وہ ایک اس نے روٹین بنائی ہوئی تھی، اور جو اس علاقہ میں جتنے بھی غریب تھے ان سب کو پتہ تھا کہ فلاں باغ جس دن توڑا جائے گا اس سے پھل اتارے جائیں گے اس دن اس میں ہمارا حصہ بھی ہوگا، وہ ایٹومیٹک وہ جمع ہو جاتے تھے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے، اذ اقسموا لیصرمنہ مصبحین، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم رات کے پہر جائیں گے اور اس کو کاٹیں گے۔ ولا یستثنون، قرآن نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کوئی بھی کام کریں اس میں انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، ہم کہتے ہیں کہ میں کل ضرور آؤں گا، وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں، اگر اللہ کی رضا ہوئی، اللہ کی منشا ہوئی تو میں آؤں گا، انشاءاللہ کہیں۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، رات کو قسمیں اٹھا کر۔ قرآن کیا کہتا ہے، فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، انہوں نے قسمیں اٹھائیں، ادھر سے رب نے فیصلہ کر دیا۔ فطاف علیہ طائف،
اس باغ کے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی، قدرتی آفت آئی، وہ نائمون، وہ تو سو رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا جی یہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ ہم انسان کو بہت آزماتے ہیں، کبھی تو خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کبھی مال کم کر دیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں اس سے، کبھی جو ہے بڑے بڑے عزیز، بڑے بڑے بیٹے، جوان بیٹیاں ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اللہ لے لیتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پر بھی یہ آزمائش تھی والد کے بعد۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ باغ جو تھا وہ بھوسے کی طرح ہو گیا، خاک ہو گیا، نام و نشان بھی ختم ہو گیا، وہ جو وہاں پر پودے لگے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح سویرے اٹھے اور چلے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ جلدی جلدی جا کر اپنی کھیتی کو کاٹیں گے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کے معنی اگر تلاش کرنا چاہیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو بہت اس میں معنی چھپے ہوئے ہیں۔ فَانْطَلَقُوا هُمْ يَتَخَافَتُونَ، قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ باتیں کرو، قدم آہستہ آہستہ اٹھاؤ، کسی غریب کو پتہ نہ چل جائے، کسی مسکین کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ ہمارے پیچھے آ جائے اور ہم سے صدقہ لینے کے لیے آ جائے۔ ہم یہ بچتے ہیں نا صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ تو آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على فرد قادرین، فرمایا کہ ان کا ارادہ کیا تھا کہ کوئی مسکین ہمارے باغ میں داخل نہ ہو۔ فلما رأوا قالوا إنا لضالون، وہ جب لوگ وہاں پہنچے، 3 آدمی تھے، اپنے باغ میں پہنچے، جب وہاں باغ میں پہنچے، آگے باغ تو بالکل صاف تھا، وہ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ خاک ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، باغ میں جو پودوں کے یا درختوں کے نام و نشان تک بھی نہیں تھے۔ تو وہ ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے؟ انا لضالون، بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، ہم تو راستہ بھول گئے، ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے، یہ ہمارا کام باغ ہے۔ بل نحن محرومون، ان میں سے ایک شخص تھا، ایک اس کا بیٹا ایک ایسا بھی تھا، اس نے پہلے مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم غریبوں کا حصہ نکال دیتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ بل نحن محرومون، یہ باغ بھی ہمارا ہے، ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اس باغ کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ انسان کی امیدیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، اور کبھی خواب بالکل پورے نہیں ہوتے اور الٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے یاد ذکر کیا کہ بل نحن محرومون، ان میں سے کہا کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم ولم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو درمیانہ شخص تھا اس نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی حمد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے وہ ہم سے لے لیا۔ جو کچھ ملا ہے، تھوڑا تھا زیادہ تھا، اللہ نے دیا تو ہے نا، ہم اس پر شاکر نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی رزق ہوتا ہے، ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، گھر ہے رہنے کے لیے، اور گاڑی ہے، تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، عام گاڑی ہے، اور نہیں تو کم از کم پاؤں تو ہیں، صحت اللہ نے دی ہے، ہم اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اس سے سبق کیا نکلتا ہے؟ سبق یہ نکلتا ہے کہ جو چیز بھی آپ زمین سے اٹھائیں ان میں سے اللہ کا حصہ نکالیں، اور اللہ کا حصہ عشر میں، زمین میں سے کیا ہے؟ عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ جب 10واں حصہ پاک، 10واں حصہ ادا کر دیا جاتا ہے تو باقی حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر آج دیکھیں ہمارے اس زمین کے اوپر بھی، اور خصوصاً پاکستان کا جو خطہ ہے اس کے اوپر جو یہ موسمی تغیرات کی تبدیلیاں ہیں، کلائمیٹ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب زمین سے اس کا حصہ نہیں دیا جاتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسمی بارشیں دے دیتا ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی بارش کی اس وقت بارشیں آتی ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کا ایسا نہیں نکالتے۔ حضرات محترم، یہ میری اپیل ہے کہ جن لوگوں نے زمین سے گندم اٹھائی ہے، جو بھی فصل اٹھایا ہے، ان میں سے 10واں حصہ لازمی نکالیں۔ اگر نہری زمین ہے، ٹویل کی زمین ہے، اس میں سے 20واں حصہ نکالیں، اور یہ حصہ کس کو دینا ہے؟ وہی جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ۔ 8 مسائل بیان کیے، مسکین، یتیم، مسافر، ان سب کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور نہیں تو اس زکوٰۃ کے مستحق آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ دار پڑوسی وہ ہیں، ان میں بھی آپ پر مطمئن آپ کا ذہن نہیں ہے، تو آپ کی نظر میں جو ایک اچھا دینی ادارہ ہے جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں آپ عطا کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ رزق پاک ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔